شرق وسطی میں جنگ کی شدت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ابنائے ہرمز سے متعلق ایران نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بحری آمد و رفت کو جزوی طور پر بحال کر دیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ صرف بنیادی اشیاء اور امدادی سامان لے جانے والے جہازوں کو خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے، اور یہ اجازت صرف ان جہازوں پر لاگو ہوگی جو ایرانی بندرگاہوں یا بحیرہ عمان کی جانب جا رہے ہیں۔ دوسری جانب صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی ہے جب ایران نے اسرائیل سے منسلک ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ اسرائیل کی جانب سے تاحال اس واقعے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ادھر ملیشیا کے جہازوں کو بغیر کسی ٹول کے گزرنے کی اجازت دینے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جس کے بعد متعدد جہاز ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ تاہم اس کے برعکس بھارت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جہاں 18 بھارتی جہاز ابنائے ہرمز میں پھنس چکے ہیں، جن میں LNG، LPG اور خام تیل کا لے جانے والے جہاز شامل ہیں، جس کے باعث بھارت میں توانائی بحران مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس دوران پاکستان نے بھی سفارتی سطح پر اہم کردار ادا کیا ہے، جہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی موقف کو سراہا، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران نے کبھی اسلام آباد میں مذاکرات سے انکار نہیں کیا اور اپنے بیان کے اختتام پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ لیکن ناظرین، جنگی محاذ پر صورتحال انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ ایران نے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب میزائل حملے کی اطلاع عالمی توانائی ایجنسی کو دے دی ہے۔ خوش قسمتی سے تاحال تابکاری کے اخراج کی کوئی اطلاع نہیں ملی، تاہم ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہاں سے تابکاری خارج ہوئی تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خلیجی خطے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت خطے میں امریکی اور اتحادی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے درجنوں میزائل اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف انسانی ہمدردی کے تحت محدود بحری سہولیات جاری کی گئی ہیں تو دوسری طرف جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور توانائی کی سپلائی پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا، جرمنی، فرانس، ترکیہ جیسے ممالک میں پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کو بڑے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔